اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ اخلاص کا پاورفل، نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ کافی زیادہ لوگوں کے اصرار پہ بنایا جا رہا ہے۔ کافی زیادہ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے پیچھے ایک ویڈیو بنائی تھی سورۃ اخلاص کے بارے میں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن اس وظیفے سے کافی زیادہ لوگوں کو اثر پڑا، کافی زیادہ لوگ مالدار بن گئے، کافی زیادہ لوگوں کی تمام ٹینشنیں ختم ہو گئی۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایک کر کے وہ تمام اہم مسائل بتاؤں گا اور وظیفہ پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں، یہ وظیفہ کس چیز کے لیے ہے، کون لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ وظیفہ کوئی بھی غریب ہو، کوئی بھی مسکین ہو، کوئی بھی عاجز ہو، کوئی بھی فقیر ہو اور کوئی بھی لاچار ہو، اگر وہ یہ چاہتا ہے اس کی یہ لاچاری، اس کی یہ فقیری نکل جائے، ختم ہو جائے، جی ہاں یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار جلد از جلد ترقی کرے۔ اگر آپ کا کاروبار روز بروز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ترقی کرے، معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، مکمل ڈیٹیل آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ مگر اس سے پہلے ایک لازمی بات آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ دوستوں، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا۔ اب ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنے میں میرا کوئی فائدہ، کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگ اگر ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرتے ہیں تو آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ جاتے ہیں، ان اہم باتوں کو، ان اہم چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ کون سی اہم چیزیں، کون سے اہم مسائل؟ وہ اہم مسائل جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتے ہیں۔ تو بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور وظیفہ کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ لازمی دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ اس لیے دینا ہے، صدقہ دینے سے فیوچر کے اندر، آنے والے کل کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر جو بھی مصیبت آنے والی ہے، جو بھی پریشانی آنے والی ہے، جو بھی بلا آنے والی ہے، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں، آپ کی تمام ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جائیں تو آپ لوگوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے گھر کے اندر، گلی کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز اقارب کے اندر ڈھونڈنا ہے کن لوگوں کو، غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار لوگوں کو۔ جب آپ لوگوں نے ان لوگوں کو ڈھونڈ لیا، اس کے بعد ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب صدقہ دینا کتنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے دینا ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا صدقہ قبول نہیں ہوتا، ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، جب ہم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر دکھاوے کی نسبت سے، ریاکاری کی نسبت سے، اس نسبت سے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، اس نیت سے اگر آپ ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، اربوں روپے بھی خرچ کریں گے، آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے دیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے حضور درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟
کیسے پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، مکمل ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک بات تو بتا دوں دوستوں، آپ نے ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے اللہ کے حضور درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر، اپنے مائنڈ کے اندر ایک خیال پیدا کرنا ہے، گویا آپ روضہ رسول کی جاریوں کے سامنے کھڑے ہو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اس طرح سے پڑھیں گے، یقین جانیں ایٹومیٹکلی آپ کا یہ درود ابراہیمی قبول ہوگا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ لوگ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے درود ابراہیمی کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، آپ لوگ جب درود ابراہیمی کو پڑھ لیتے ہیں، اس سے آپ کا یہ وظیفہ قبول ہونے کی مور لگ جاتی ہے۔ جب آپ لوگ درود ابراہیمی کو پڑھ لیتے ہیں تو درود ابراہیمی کو پڑھنے سے 100% آپ کا وظیفہ قبول ہونے کے چانسز میں ہوتا ہے۔ اب وہ چانسز مطلب 100 میں سے 90% آپ کے چانس ہیں کہ بھئی آپ کا قبول ہو، لیکن 10% جو نہیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ بھئی ہمارا یقین صحیح نہیں ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے، یار میں وظیفہ کر رہا ہوں، قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل کا ماحول ہی ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے بہکایا ہوا ہے کسی اور طرف کہ وظیفہ نہ کرنا، وظیفہ سے دور بھاگنا، آپ وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، آپ لوگوں نے جب وظیفہ کر رہے ہوں تو اس سے پہلے اپنے ذہن میں یہ خیال پیدا کریں انشاءاللہ یہ قبول ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ویڈیو کو بہت پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے، جتنی آپ کی رینج ہے، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے تب تک کے لیے اللہ حافظ۔